پیارے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہت ہی زیادہ بابرکت وظیفہ بتانے والے ہیں۔ آپ حضرات اس وظیفے کو مکمل کریں اور پھر خود اپنی زندگی میں بدلاؤ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کس قدر تبدیل ہوتی ہے، آپ کی زندگی میں کیسے بدلاؤ آتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو کس قدر بلندیاں عطا فرماتا ہے، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت کیسے پوری ہو جاتی ہے۔ دوستو، یہ قرآن مقدس سے ایک ایسی بابرکت صورت کا وظیفہ ہے جسے شعبان کے مہینے میں کوئی بھی ہمارے آپ بھائی یا بہن پڑھ لیتے ہیں، اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو صرف سن لیتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، ان کی زندگی کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے، اللہ رب العزت انہیں پرسکون زندگی عطا فرماتا ہے۔ دوستو، آج کے اس دور میں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی بیماری میں گھرا ہوا ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی زندگی سے بیماریوں کو دور فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ہر انسان ایک پرسکون زندگی چاہتا ہے۔ دوستو، ہمیں کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو ہم ڈاکٹروں کے پاس میں جاتے ہیں، میاں کے چکر لگاتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی قرآن مقدس کو اٹھا کر نہیں پڑھا، اس کی مبارک صورتوں کا وظیفہ نہیں کیا۔ اگر ہم قرآن مقدس کی کسی بھی صورت کا سچے دل سے عقیدت کے ساتھ میں کوئی بھی وظیفہ کر لیتے ہیں، کسی بھی مقصد کے لیے کر لیتے ہیں تو ہماری بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو سکتی ہے، بڑی سے بڑی دعا قبول ہو سکتی ہے، بڑے سے بڑا کام بن سکتا ہے، کیونکہ کامیابی دینے والا میرا رب ہے اور اسی کی ہی یہ مبارک اور مقدس کتاب ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن مقدس کی اس بابرکت صورت کا وظیفہ کرے۔ پڑھنا نہیں آتا ہے تو صرف سن لیں، سننے سے ہی بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو جاتی ہے، کاروبار کی بندشیں، جادو ٹونے ختم ہو جاتے ہیں، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، نظر بد ختم ہو جاتی ہے، رشتوں کی بندشیں ختم ہو جاتی ہیں، گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت نیک اولاد عطا فرما دیتا ہے، رشتوں کی بندشیں ختم ہو جاتی ہیں، بہترین سے بہترین مناسب رشتے عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں گے، اس صورت کو آپ نے صرف سن لینا ہے، جس مقصد کے لیے سنیں گے اللہ رب العزت آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ دوستو، آپ جب بھی اس صورت کو سنیں تو اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ فلاں مقصد کے لیے سن رہے ہیں، پھر رب کی بارگاہ میں دعا کر دیں، اللہ رب العزت آپ کی بڑی سے بڑی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ دوستو، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں کیونکہ آپ بھی ثواب کے مستحق بن سکیں۔ دوستو، چلتے ہیں سورت کو سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون
فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم
صدق اللہ العلی العظیم.